بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز قائم کرنے لگو، نماز کا ارادہ کرو، تو تم اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرائض اللہ رب العزت نے وضو کے بتائے کہ اے ایمان والو جب تم نماز قائم کرنے لگو، نماز کے لیے جب ارادہ کر لو، تو سب سے پہلے ان 4 فرائض پر عمل کرو کہ اپنے منہ کو دھونا، یعنی اپنے چہرے کو دھونا، یعنی پیشانی کے بال سے لے کر توڑی کے نیچے تک، یہ بالکل ایسے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، تو یہ پورا چہرہ دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، یہ کونی اس میں داخل ہے کہ پورا ہاتھ اس میں دھل لیا جائے، یہاں تک دھونا یہ ضروری ہے۔ اور پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح پھر پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرائض اللہ نے بیان کیے۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی فرض اگر چھوٹ جائے وضو کے اندر تو وضو پھر نہیں ہوگا۔ وضو کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ان 4 فرائض پر عمل ہو اور ان 4 فرائض کو بجا لائیں۔ چہرہ دھونا، اسی طرح دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اسی طرح منہ کے اندر پانی ڈالنا، یعنی مزمزہ استنشاق کرنا، 3 دفعہ منہ کے اندر پانی ڈال دیا، غرغرہ کرنا اور ناک کے اندر پانی ڈالنا، اور اسی طرح پیدر پہ وضو کرنا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، اور مسواک کرنا، اور اسی طرح ہر غسل کو 3 مرتبہ دھونا، یہ تمام سنن ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، یہ فرائض میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ فرض نہیں ہے کہ تو اس کو وضو کے اندر چھوڑ ہی دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ وضو ہی کیا ہے کہ جو سنت کے بغیر ہو جائے، وہ وضو ہی نہیں کہلاتا کہ جو سنت سے خالی ہو، اس وضو کے اندر کوئی جانداری نہیں ہو، وہ روشنی سے خالی ہے۔ تو لہٰذا فرائض پر بھی عمل کرے اور وضو کی جو سنتیں ہیں کہ پہلی نیت کرے، بسم اللہ پڑھے، مسواک کرے، اور اسی طرح یہ دونوں کلائیوں کو دھونا، کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور پھر جناب منہ کے اندر پانی ڈالنا، غرغرہ کرنا، ناک کے اندر پانی ڈالنا 3 مرتبہ، اور پیدر پہ وضو کرنا، ترتیب کے ساتھ کرنا، اور اسی طرح ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ تمام سنت کے اندر داخل ہے۔ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ اگر کوئی مسلمان سنت سے اعراض کرتا ہے کہ چھوڑ دو یہ تو سنت ہے، تو یہ یاد رکھے کہ ایک وقت پھر ایسا بھی آئے گا کہ وہ فرائض کو بھی چھوڑ دے گا، اور یہ پھر ایسا کارنامہ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ پھر آہستہ آہستہ انسان والعیاذ باللہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو فرائض اور سنت دونوں پر عمل، البتہ وضو کے اندر کوئی واجب چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ ناک کے اندر پانی ڈالنا اور منہ کے اندر پانی ڈالنے کو فرض سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا اور منہ کے اندر پانی ڈالنا یہ سنت ہے، وضو کے اندر واجب کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بالکل اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ان سنت پر بھی عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔